بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قضاء حاجت کے آداب میں سے دو احادیث جو ہیں وہ پڑھی تھی، جن میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اتار دیا کرتے تھے، اور دوسری حدیث کے اندر ہم نے قضاء حاجت کے لیے جانے کی یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس کے بعد دو احادیث جو ہیں وہ کسی سے خدمت لینے کے حوالے سے تھی کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی یا مٹی اور پتھروں وغیرہ کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ قضاء حاجت کے آداب کو ہی آگے پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر قضاء حاجت نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایسی پبلک مقامات یا وہ جگہیں جو لوگوں کے عمومی استعمال میں ہوں اور لوگ وہاں پہ کثرت سے آتے جاتے ہوں، تو جب آپ وہاں پہ قضاء حاجت کریں گے تو اس سے لوگوں کو پریشانی ہوگی، اور لوگ پریشانی میں پھر آپ کو بھی لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللعانین، تم بچو دو لعنت کرنے والی چیزوں سے، یعنی لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے، کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ پر لعن طعن کریں گے کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ ایک چیز ہے الذی یتخلا، ایک ان میں سے یہ ہے کہ یتخلا جو بیت الخلاء کرتا ہے، یتخلا بیت الخلاء کرتا ہے یعنی قضاء حاجت کرتا ہے، فی طریق الناس لوگوں کے رستے میں۔ تو واضح بات ہے رستے پہ لوگوں نے چلنا ہوتا ہے، اور جب وہاں پر پیشاب پخانہ پڑا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ لعن طعن کریں گے۔ او فی ظلہم، یا ان کے سائے میں، تو جہاں پر سایہ ہوتا ہے، سایہ دار جگہ ہوتی ہے، درخت ہو یا کوئی شیڈ لگا ہوا ہو یا بس سٹاپ بنا ہوا ہو جس کو لوگ عموماً استعمال کرتے ہوں، تو اگر کوئی شخص وہاں پر بھی قضاء حاجت کرے گا تو لوگ اس کو بھی لعن طعن کریں گے اور اس کو برا بھلا کہیں گے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں اعلیٰ اخلاق اور اچھے اخلاق کی تربیت دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو لوگوں کو اذیت کا باعث بنے، لوگوں کو اذیت دینے کا باعث بنے۔ چونکہ بول و براس، پیشاب پخانہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت میں ناگواری سی محسوس ہوتی ہے، طبع انسانی پر یہ سخت گناہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر، سائے دار جگہ پر یا لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر راستے میں اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا، اور پھر لوگ غصے میں آ کر جو ہے لعن طعن کرتے ہیں اور ایسے عمل کرنے والے شخص کو برا بھلا کہتے ہیں۔
تو یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو چند ایک نقطے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو وہی جو حدیث کے اندر بیان ہو گئی کہ راستے میں اور سائے دار جگہ میں پیشاب پخانہ کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث لعنت قرار دیا ہے، اور ہر وہ عمل جس پر لعنت کی گئی ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر راستہ بہت زیادہ کشادہ ہو اور رستے کی سائڈ پر کچھ جگہیں ایسی ہوں جہاں پہ عام طور پہ لوگ نہ چلتے ہوں، چوڑی سڑک ہو اور سڑک کے کنارے جس طرح کے آج کل روڈز بنے ہوئے ہیں، موٹر وے بنا ہوا ہے، موٹر وے کا فٹ پاتھ کراس کر کے نیچے کافی ساری جگہ خالی ہوتی ہے، تو چونکہ وہاں پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، اگرچہ وہ رستے کا حصہ تو ہے لیکن وہاں پر لوگ چلتے نہیں ہیں، اور وہ پھر لوگوں کے لیے باعث اذیت بھی نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ جا کر آپ پیشاب پخانہ کر سکتے ہیں۔ وہ گویا کہ رستے میں نہیں ہے، رستے سے ہٹ کر ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، باعث لعنت کام کرنے والے پر لعنت کرنا جائز ہے، یعنی اللہ کے نبی نے یہاں پہ ان لوگوں کو برا نہیں کہا کہ جو لعنت کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو لعنت کا باعث کرنے والے کام کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن اور حدیث کے اندر کسی عمل کا تذکرہ ہو کہ ملعون ہے وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے، یا ملعون ہے وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے، تو آپ بغیر نام لیے کسی شخص کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ ملعون ہے، جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ ملعون ہے، بشرطے کہ وہ لعنت کا تذکرہ جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہو یا قرآن کی کسی آیت کے اندر موجود ہو، نص سے وہ بات ثابت ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو چوتھی بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے دوسروں کو اذیت دینے سے منع کرتی ہے، تکلیف دینے سے منع کرتی ہے۔ انسانیت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو تکلیف دینے کا معاملہ کیا جائے۔ اور یہ تکلیف جو ہے یہ قول سے بھی ہو سکتی ہے، فعل سے بھی ہو سکتی ہے، اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، لمس سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی تکلیف آپ کسی بھی ذریعے سے اگر دیتے ہیں تو وہ تکلیف ہی ہے، اور اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت ہوں، محفوظ ہوں۔ تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ امن و سلامتی جو ہے وہ مسلمان کی فطرت کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ شرارت اور کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اسی معنی کی آگے دوسری روایت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، وَزَادَ ابو داود، اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں چند اور الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ پچھلی حدیث میں تو صرف دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، رستہ اور سایہ، لیکن ابو داود نے کچھ اور مقامات جو ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ تو ابو داود نے جو بیان کیا ہے ان معاذ، وحد معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ والموارد، موارد کہتے ہیں گھاٹ کو، یعنی پانی کے گھاٹ جہاں پر لوگ جو ہیں پانی لینے کے لیے آتے ہیں، تو یہ کنووں میں یا اسی طرح نہروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر مخصوص مقامات بنائے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، تو اس کو موارد کہا جاتا ہے۔ تو وزاد ابو داود، اور ابو داود نے اضافہ کیا ہے والموارد، الموارد کے الفاظ کا، ان معاذ، سیدنا معاذ کی روایت میں، ولفظہ، اور اس کے الفاظ پورے یہ ہیں، وہ کیا ہے، اتقو، تم بچو، الملاعن، لعنت کرنے والی چیزوں سے، الثلاثہ، تین، یعنی تین لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر ایک، البزاز فی الموارد، البزاز کا معنی بھی ہوتا ہے پخانہ کرنا،
تو خانہ کرنا فی الموارد گھاٹوں میں، مورد کا ویسے تو منع ہوتا ہے نا آنے جانے کی جگہ، تو عام طور پہ اس کو گھاٹ کے معنی میں لیا جاتا ہے، جو گھاٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو آنے جانے کی جگہ ہے۔ وقارعات الطریق، اور شاہراہ عام پر جو عام رستہ ہے، والظل، اور سائے میں، تو یہاں پر تیسری جگہ کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو حدیث ہے اس میں مزید چند ایک الفاظ موجود ہیں۔ ولی احمد، اور امام احمد سے ایک روایت ابن عباس سے ہے، وہ کہتے ہیں او نقع مائن، یا پانی کے تالاب پر، یعنی پانی کا جو تالاب ہے وہاں پر بھی آپ پیشاب پخانہ نہ کریں، کیونکہ وہ پانی تھوڑا ہوتا ہے، اور اگر وہاں پہ آپ ایسے کریں گے تو وہ پانی ناپاک ہونے کا خدشہ ہے۔ وفیہما ضعف، اور یہ جو دونوں روایات ہیں حضرت معاذ کی اور ابن عباس کی، ان دونوں کے اندر کچھ کمزوری ہے، ضعف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں لیکن بعض نے ان کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو پہلی حدیث جو اوپر گزری ہے مسلم کی، جس میں جو ابو ہریرہ کی ہے، جس میں رستے اور سائے کا تذکرہ ہے، وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کم از کم یہ صحیح حدیث سے یہ علم ہوتا ہے کہ آپ لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچیں۔ تو اس حدیث پر قیاس کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ دو مقامات وہاں پر پیشاب پخانہ کرنے سے لعنت کا باعث بنتا ہے آدمی، تو اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں وہاں پر بھی لعنت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی معنی کی حدیث آگے بھی ایک موجود ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، وہ اخرج الطبرانی، اور روایت کیا ہے امام طبرانی نے، النہی، منع، ان قضاء الحاجہ، قضاء حاجت سے، تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درختوں کے نیچے۔ واضح بات ہے جب پھلدار درخت کے نیچے جو ہے کوئی شخص قضاء حاجت کرے گا تو ایک تو وہ سائے میں کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو پھلدار درخت ہے اس کا جو بھی پھل گرے گا وہ جو ہے خراب ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا پیشاب اور پخانے میں لگنے کی وجہ سے۔ وَزَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِ، اور بہتی نہر کے کنارے پر، تو بہتی نہر کے کنارے پر بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی منع کیا۔ من حدیث ابن عمر، یہ ابن عمر کی حدیث ہے سند ضعیف کے ساتھ، اس کی بھی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن جو صحیح حدیث اوپر گزری ہے اس کے اوپر ہم ان کو قیاس کر سکتے ہیں کہ ہر وہ جگہ یا ہر وہ مقام جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو اور لوگ وہاں پہ اکثر آتے جاتے ہوں، اگر وہاں پر کوئی پیشاب پخانہ کرے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اور لوگ جو ہے وہ برا بلا کہیں گے۔ تو ایسی تمام جگہیں جہاں پر لوگوں کا کثرت سے آنا جانا ہو وہاں پر پیشاب پخانہ کرنا منع ہے، حرام ہے، تاکہ لوگوں کے لعنت کرنے کا وہ باعث نہ بن سکے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیگر آداب ہمیں بیان فرمائے ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ اس دور میں تو عام طور پر لوگ جو ہیں وہ باہر کھلے میدانوں میں ہی یا فصلوں کے اندر مختلف جگہوں پہ پیشاب پخانے کے لیے جاتے تھے، گھروں کے اندر جس طرح آج سسٹم موجود ہے ایسا نہیں تھا۔ تو اس میں خاص طور پر جب اکٹھے زیادہ لوگ جا رہے ہوں، یا جس طرح دیہاتوں کے اندر پہلے بھی ایک رواج تھا کہ خواتین جو ہیں وہ رات کو اکٹھے جا کر قضاء حاجت وغیرہ کرتی تھی، تو ایسے حالات میں بات چیت کرنا باہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی پیشاب پخانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خاموشی کے ساتھ کیا جائے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تغوط الرجلان، اذا تغوط، جب قضاء حاجت کر رہے ہوں،
الرجلانی دو آدمی، فلیتوارا پس چاہیے کہ چھپ جائے، کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک، عن صاحبہ اپنے ساتھی سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے چھپ جائے، یعنی آمنے سامنے نہ بیٹھے، کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے۔ ایک تو چھپ جائیں، اور اگر چھپ بھی گئے ہیں تو چھپنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں، ولا یتحدثا اور نہ ہی آپس میں گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ فإن اللہ بے شک اللہ تعالی یمقت علی ذلک اس عمل پر ناراض ہوتے ہیں۔ ورواہ احمد اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن السکن وابن القطان امام ابن سکن اور ابن قطان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وہ معلول اور یہ حدیث جو ہے معلول ہے، ابن حجر کے نزدیک یہ معلول ہے، لیکن ابن سکن اور ابن قطان کے نزدیک جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو معلول اس میں علت یہ ہے کہ اکرمہ بن عمار نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے، اور اکرمہ جو ہے وہ منفرد ہے، لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مکمل طور پر ضعیف نہیں ہے، بلکہ قابل استدلال ہے، اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام ایک بلند اور اعلیٰ اخلاق کا حامل مذہب ہے، جو اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ اخلاق اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، جو شرم و حیا پر مبنی ہے، اور ہر ایسا عمل جو شرم و حیا کے منافی ہو دین کے اندر اس کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے سطر کو دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ جائیں تاکہ کوئی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھ سکے۔ تو مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ پورے کا پورا جسم ہے۔ تو کسی بھی شخص کے لیے کسی دوسرے کا سطر دیکھنا وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے صفت مقت یعنی ناراض ہونا یہ بھی ثابت ہے۔ باقی اللہ کی ناراضگی کی حقیقت کیا ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، کما یلیق بجلال شان ہی، وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کی ہم جو صفت ہے یا اس کی کیفیت ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ نے بیان نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوجب التیمن فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتا پہنتے وقت، کنگھی کرتے وقت اور تمام اچھے معاملات میں دائیں جانب پسند تھی۔ تو اچھے کاموں کے اندر دایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت، قرآن مجید پڑھتے وقت، اذکار کرتے وقت۔ تو تمام جو اچھے کام ہیں ان میں دایاں، اور جو اس طرح کے کام ہیں مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہیں ان کے اندر بایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ ذکر و اذکار کے لیے، کھانا کھانے کے لیے اور اس طرح کے اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑیں گے یا دائیں ہاتھ سے آپ استنجا کریں گے تو بعد میں پھر آپ کو بھی کراہت محسوس ہوگی کہ اسی کے ساتھ میں نے استنجا کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، تو اب میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمسن ہرگز نہ چھوئے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ذکرہ اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے، وہو یبول اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو۔ تو اگر پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو
چھونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا پکڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا ہے بلکہ بائیں ہاتھ سے چھونا ہے۔ وہ یبول، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو۔ ولا یتمسح من الخلاء، اور نہ ہی دھوئے، یتمسح کا معنی یہاں پر دھونے کے معنی میں، استنجا نہ کرے اور نہ دھوئے، من الخلاء قضائے حاجت سے، اپنی شرمگاہ کو بیمین ہی، اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے ولا یتنفس فی الاناء، وہ اگرچہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے لیکن موضوع کے ساتھ اگرچہ تعلق نہیں ہے، لیکن حدیث میں چونکہ موجود ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ ولا یتنفس، اور نہ وہ سانس لے، فی الاناء برتن میں، برتن میں سانس لینے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے یا برتن میں پھونک مارتا ہے تو بے شمار جراثیم جو ہیں وہ بھی ہوا کے ساتھ خارج ہوتے ہیں انسان کے جسم سے، تو وہ برتن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ اور ضرر رساں ہوتے ہیں۔ اور آج کی سائنس جو ہے وہ بھی اس کی باقاعدہ تحقیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے کہ جب انسان سانس باہر نکالتا ہے تو انسانی جسم کے بے شمار جراثیم جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی نکلتے ہیں، اور جب آپ برتن کے اندر پھونک ماریں گے تو وہ سارے جراثیم اس برتن میں چلے جائیں گے، اور پھر جب آپ اسی میں پانی پئیں گے تو وہ جراثیم آپ کے جسم میں چلے جائیں گے جو آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں آداب سکھاتی ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے لا یمسنا سختی کے ساتھ، یعنی نون تاکید کے ساتھ جو ہے ہرگز نہ چھوئے، تو یہاں پر جو ہرگز نہ چھوئے اتنا سختی سے منع کیا ہے، اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا حرام ہے، یعنی یہ سختی اور تاکید جو ہے یہ حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر دوسری بات اہل علم نے یہاں پر بیان یہ کی ہے کہ یہ چھونا جو ہے یہ پیشاب کے وقت چھونے کی ممانعت ہے، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ پیشاب کے علاوہ چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی وقت خارش وغیرہ ہو رہی ہو یا کسی اور ضرورت کے لیے آدمی چھو سکتا ہے، چونکہ پیشاب کرتے وقت ہاتھ کو پیشاب لگنے کا خدشہ ہے، تو پیشاب جو ہے وہ نجس ہے، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بھی نجس ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ استنجا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ خیر والا اور احترام والا ہے، جبکہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس طرح کے کاموں کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیشاب کے لیے صراحتاً پیشاب یا بول کا لفظ جو ہے وہ بھی بولا جا سکتا ہے وضاحت کے لیے، اگرچہ یہ شرم و حیا کے معاملات ہیں، لیکن جب کسی کو سمجھانا ہو تو پھر اس کے لیے پیشاب یا بول کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح برتن میں پھونک مارنا منع ہے، چاہے اس میں پانی جو ہے اس نے خود پینا ہو یا کسی دوسرے نے پینا ہو۔ اور پھر پانی پینے کے جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان میں سے یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے وہ 3 سانسوں کے اندر پیا جائے، تاکہ گھٹا گھٹ اور جلدی پینے سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہمارے جو گلے کے اندر اللہ نے ٹیشوز رکھے ہیں ان کے بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جب آدمی جلدی جلدی پانی پیتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو پانی 3 سانسوں میں پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، اور پانی کے برتن کے اندر سانس جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیگر آداب بیان فرمائے ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دانے ہاتھ کا تذکرہ تو پیچھے گزر ہی گیا ہے، اس طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یا پھر 3 پتھروں سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا، یا پھر گوبر، لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا، ان چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وعن سلمان
رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا اصل تعلق تو فارس سے تھا، لیکن دین حق کی تلاش میں آپ نکلے، پہلے عیسائی بن گئے، پھر ایک لمبا عرصہ عیسائیت کے اندر گزارا، اس کے بعد پھر جو ہے آپ مدینہ میں آئے، حتیٰ کہ آپ کو جو ہے غلام بنا لیا گیا، مدینہ میں بیچ دیا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اس وقت آپ مدینہ میں موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں اسلام لکھا تھا، تو آپ نے بے شمار تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد دین حق کو اور دین اسلام کو حاصل کر لیا۔ تو ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 250 سال یا 350 سال تھی۔ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے اور ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اسلام کے بعد آپ جو ہیں زندہ رہے، تو ایک لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو وعن سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لقد نہانا، تحقیق ہمیں منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نستقبلا، یہ کہ ہم منہ کر کے بیٹھیں، القبلہ، قبلہ کی طرف، لغائط، پخانے کے لیے، او بول یا پیشاب کے لیے، یعنی بول و براز کرتے وقت ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اس سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا۔ او یا، یعنی اس بات سے بھی منع فرمایا، او یا ان نستنجیا، ہم استنجا کریں، بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ، او یا ان نستنجیا، ہم استنجا کریں، باقل، کم، من 3 احجار، 3 پتھروں سے، یعنی اگر پانی موجود نہیں ہے اور آپ پتھر استعمال کر رہے ہیں، ڈیلے استعمال کر رہے ہیں، تو 3 ڈیلوں سے کم میں استنجا نہیں کرنا ہے، کیونکہ 2 یا 1 ڈیلے کے ساتھ طہارت صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوتی، کم از کم جو ہے وہ 3 ہونے چاہیے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو 3 سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے کم ڈیلے جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ او یا ان نستنجیا، ہم استنجا کریں، برجیع، لید کے ساتھ، او عظم، یا ہڈی کے ساتھ۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ پہلی تو یہی بات ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ قبلہ ایک محترم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو اس کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے باہر خلا کے اندر ہے، فضا میں ہے، اگر آپ 4 دیواری کے اندر ہیں تو پھر کسی حد تک گنجائش موجود ہے۔ دوسرا حکم وہی جو پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ بھی محترم ہے اور خیر والا ہے، لہذا اس سے استنجا نہ کیا جائے بلکہ بائیں سے کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کم از کم 3 ڈیلے جو ہیں، اگر پانی استعمال نہیں کر رہے آپ، ڈیلے استعمال کر رہے ہیں، تو کم از کم 3 ڈیلے جو ہیں آپ نے استعمال کرنے ہیں، تاکہ مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لید یا ہڈی، تو لید جو ہے اور ہڈی جو ہے یہ جنوں کی خوراک ہے، تو اللہ کا نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، اس لیے تم انہیں خراب نہ کیا کرو، نہ لید کے ساتھ اور نہ ہی ہڈی کے ساتھ تم استنجا کرو، کسی بھی جانور کی لید یا ہڈی ہو، بے شک وہ حلال جانور کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو جملہ آداب کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت اور استنجا وغیرہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بول و براز کرنا حرام ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلہ کے علاوہ آپ کسی طرف بھی منہ کر سکتے ہیں، یعنی سورج کی طرف یا چاند کی طرف یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کی طرف منہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اہل مدینہ جو ہیں وہ مکہ سے مشرق و شمالن جنوباً تھے، تو جب آپ شمالن جنوباً جو ہے وہ منہ نہیں کریں گے تو واضح بات ہے کہ آپ مشرق اور مغرب میں کریں گے، جب مشرق اور مغرب میں کریں گے تو سورج چاند کی طرف منہ ہوگا، تو سورج اور چاند کی طرف منہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، صرف قبلہ
کی حرمت اور اس کے تقدس کے باعث جو ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع اور حرام ہے۔ اسی طرح ڈیلوں میں سے کم از کم 3 ڈیلے جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، اور لیڈ، گوبر اور مینگنی ان چیزوں سے، ہڈی، ان چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے اور ان کی خوراک کو خراب کرنا درست نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر جو ہے وہ بطور ڈیلے کے استنجا میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک بھی ہے اور نجاست کو زائل بھی کر دیتا ہے، لیکن شیشہ، لوہا، لکڑی اور اس طرح کی ہاتھ دھاری دار اور چکنی شے سے استنجا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نجاست کو زائل کرنے میں مؤثر نہیں ہے، اور دوسرا پھر یہ نقصان دہ بھی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی اسی بات کا ہی تذکرہ ہے کہ میں قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا، بس تھوڑا سا اضافہ ہے کہ رخ بھی نہیں کرنا ہے اور پشت بھی نہیں کرنی ہے، منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنی۔ وَلِلسَّبْعَةِ اور ائمہ سبعہ نے من حدیث ابی ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ، نہ تم منہ کرو قبلہ کی طرف، ولا تستدبروها اور نہ ہی اس کی طرف تم پیٹھ کرو، یعنی منہ بھی نہیں کرنا اور پشت بھی نہیں کرنی۔ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ تو گویا کہ جس طرح قبلہ کی طرف منہ کرنا منع ہے، اس طرح قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا بھی منع ہے، لیکن آپ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لیں تو یہ اصل میں جو حکم ہے یہ اہل مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ مکہ جو ہے یہ شمالاً جنوباً پڑتے ہیں، کہ مدینہ جو ہے وہ شمال میں ہے اور مکہ جو ہے وہ جنوب میں ہے۔ تو جب مکہ اور مدینہ شمال جنوب میں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے جو درست سمت ہوگی وہ مشرق مغرب ہوگی، لیکن ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں قبلہ جو ہے وہ مغرب میں ہے، تو لہذا ہم نہ مشرق کی طرف منہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر مشرق کی طرف منہ کریں گے تو مغرب کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، اور اگر ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے تو براہ راست قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم شمالاً جنوباً جو ہے وہ منہ کر کے بیٹھیں، مشرق مغرب کی طرف نہ کریں۔ تو میں جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا کہ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے باہر خلاء کے اندر ہے، جہاں پر کوئی اوٹ اور دیوار وغیرہ، پردہ وغیرہ نہ ہو، لیکن اگر کہیں پر کوئی پردہ موجود ہے، 4 دیواری موجود ہیں، تو پھر آپ قبلہ کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، پیش بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ثابت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی ہمشیرہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی چھت پر کسی ضروری کام کے لیے چڑھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف تھا اور پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجرے کے اوپر، گھر کے اوپر جو ہے بعض لوگوں نے اس طرح کر کے قضائے حاجت کے لیے جگہ بنائی ہوتی تھی، تھوڑی سی اوٹ بنا دیتے تھے دیوار اونچی کر کے، اور پھر وہاں پہ جا کر جو ہے وہ اپنی قضائے حاجت وغیرہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر نے دیکھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حفصہ جو ہیں وہ ان کی بہن ہے، تو اپنی بہن کے گھر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کسی کام سے جب چھت پر چڑھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قضائے حاجت فرما رہے ہیں، اور آپ کا رخ شام کی طرف ہے اور پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے۔ تو یہ گویا کہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر آپ 4 دیواری کے اندر قضائے حاجت کر رہے ہیں تو پھر یہ تنزیہ اور یہ نہیں جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کے احترام کے پیش نظر نہ تو آپ کو قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی قبلہ کی طرف آپ کو پیٹھ کرنی چاہیے۔ تو جب آپ کا منہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی دائیں جانب قبلہ ہوگا یا پھر آپ کی بائیں جانب قبلہ ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ معمولی سا انحراف، یعنی آپ منہ تو مغرب کی طرف کر کے بیٹھیں لیکن تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں
تو یہ مخالفت متصور نہیں ہوگی، یعنی آپ کو مکمل طور پر جو ہے سمت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تھوڑا سا دائیں بائیں جانب ہونے سے وہ آپ کی سمت وہی شمار کی جائے گی جس طرف آپ کا منہ ہے۔ اور یہ حکم جو ہے اہل مدینہ کے لیے ہے، ہمارے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم شمالاً جنوباً بیٹھے۔ تو یہ وہ چند ایک آداب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آداب ابھی باقی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ حدیث کے بارے میں بتا دیجئے، یہ کیا ٹرم یہ کیا ہوتا ہے معلول کا؟ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے جو کنسٹرکشنز ہوتی ہے باتھ روم میں، میرے خیال ہے اس میں ہم لوگ عموماً اس بات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ قبلے کا رخ کدھر ہے، اور پھر اس طرح سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو آلدو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں اب یعنی جو ہم اس طرح سے الگ باتھ روم بناتے ہیں اس کے اندر یہ لازمی چیز نہیں ہے نا؟ ایسی بات ہے۔ جی، یہ جو معلول ہے، معلول کا معنی ہے علت کا ہونا، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو اس حدیث کو صحیح کے درجے سے گرا کر ضعیف کے درجے تک یا اس کو حسن کے درجے تک لے جاتی ہے۔ تو یہ اصطلاحات المحدثین کا ایک موضوع ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی نہیں پڑھی ہے تو آپ کو ایک سمیسٹر کے اندر یہ باقاعدہ ایک پوری کتاب جو ہے وہ اس پہ پڑھائی جائے گی، تو یہ ساری اصطلاحات پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ باقی یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے نا کہ یہ ہے جواز کے لیے، کہ اگر کسی وقت مجبوری کے تحت چار دیواری کے اندر کوئی شخص ایسے کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جب آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو قبلہ کا تقدس اور احترام سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت تو آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ ان کا رخ جو ہے وہ کسی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجبوری کے تحت کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر واش روم اس انداز میں بنے ہوئے ہوں اور مجبوراً آپ کو وہاں پر پیشاب خانہ کرنا پڑ جائے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن احترام کی تو کوئی حد نہیں ہے، تو جان بوجھ کر بنانا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر مجبوراً کہیں پر ایسا بنا ہو یا آپ کو وہاں پر پیشاب خانہ کرنا پڑ جائے تو پھر آپ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن باہر خلا کے اندر جب آپ موجود ہیں تو وہاں پر اگر آپ جان بوجھ کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہے۔